بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سننے والے محترم اور میرے دیکھنے والے دوستوں کو میرا سلام پہنچے۔ آپ لوگوں میرے پروگرام کو پسند کرتے ہیں، میں آپ کا مشکور ہوں، اور آئندہ بھی جو پروگرام کریں گے انشاءاللہ آپ کے خواہشات کے مطابق، آپ کے سوچ کے مطابق اور آپ کو دیکھنے کے قابل کے مطابق ہم پروگرام کریں گے۔ آج میں تھوڑی سی جمہوریت کے اوپر، سیاست کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ہم عمر کے حصے میں ہیں کہ جہاں علم حاصل کرنے کے بعد انسان کو احساس ہوتا ہے کہ جمہوریت کیا ہوتا ہے، آئین کیا ہوتا ہے، اور آئینی حقوق کو حاصل کرنے کے لیے اور ڈیموکریسی کو حاصل کرنے کے لیے کیا جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ دنیا میں اکثر ملک ایسے ہیں جو جمہوری قائدین کے قیادت میں جدوجہد کر کے ملکوں کو آزاد کیا، اور اس ملکوں میں آئین نافذ ہوا، اور ان ملکوں میں انسانی حقوق کا بہت خیال رکھا جاتا ہے۔ ہمارا ملک بھی قائد اعظم جیسے اعلیٰ درجے کے ایک سیاستدان، ایک وکیل اور ایک ڈیموکریٹک ذہن کے شخص نے اس ملک کو وجود میں لایا۔ اس میں کسی ڈکٹیٹر کا یا کسی مولوی کا یا کسی اور کا ہاتھ نہیں تھا۔ ایک لیبرل ایجوکیٹڈ، ایک ڈیموکریٹک ذہن کے ایک شخص تھا جس کا نام قائد اعظم محمد علی جناح تھا۔ انہوں نے اس ملک کو برصغیر سے آزاد کر کے، انگریز سامراج سے، ہندو سامراج سے آزاد کر کے اس ملک کا وجود عمل میں لایا اور اس کا نام پاکستان رکھا۔ تو دنیا میں جتنی بھی تحریکیں چلتی ہیں، جتنے بھی مومنٹس ہیں، وہ جمہوریت کے لیے ہے، اور تمام دانشور مفکر اس بات پر متفق ہیں کہ آئینی حقوق ہونا چاہیے، جمہوری حقوق ہونا چاہیے، انسانی حقوق ہونا چاہیے، اور دنیا میں جمہوری بنیاد پر جو ملک چلتا ہے وہ قابل قبول ہوتا ہے، اور اس کے وقار بلند ہوتا ہے، اس کی ترقی ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمارے ملک کے اندر بھی لوگ ایسے ہیں جو جمہوریت کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس ملک میں جمہوریت حاصل کرنے کے لیے، ڈکٹیٹرشپ سے آزادی حاصل کرنے کے لیے بڑی تحریکیں چلی، بڑی جدوجہد ہوئی، لوگوں نے کوڑے کھائے، لوگوں نے قید بند کی صحبتیں برداشت کی، اور اس ملک کے اندر جمہوریت بحال رکھنے کے لیے، آئین بحال رکھنے کے لیے جدوجہد کی۔ آپ کو علم ہے کہ لیاقت علی خان قائد ملت سے لے کر ذوالفقار علی بھٹو تک، اور بینظیر سے لے کر اور نوابزادہ نصر اللہ، یہ جتنے لوگ تھے، ولی خان، خان عبدالغفار خان، ان سب لوگوں نے اس ملک کے اندر جمہوریت کو بحال رکھنے کے لیے اور اس ملک میں جمہوریت اور آئین کو بحال رکھنے کے لیے اپنی قربانیاں دی، اپنی زندگی کا بڑا عرصہ اس پر گزارا۔ یہ حقیقت ہے کہ بہت سارے لوگ اختلاف کرتے ہوں گے، اور اختلاف رکھنے کا حق بھی ہے، لیکن یہ بات ماننا پڑے گا، یہ جتنے لوگ تھے اپنے گھر میں آرام سے عیش و عشرت کی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن وہ زندگی چھوڑ کر ملک کے لیے، عوام کے لیے جدوجہد کی، اور ایسے انتہا تک چلے گئے کہ بھٹو کو پھانسی ہو گئی، بینظیر کو شہادت نصیب ہوئی، غفار خان صاحب کو 22 سال جیل، خان عبدالغفار خان کو 22 سال جیل کاٹنی پڑی، ولی خان صاحب کو کئی دفعہ جیل جانے پڑے، اسی طرح بزنجو صاحب تھا، اسی طرح نوابزادہ نصر اللہ صاحب کی جو جدوجہد تھی وہ تو یقیناً قابل قدر اور قابل فخر ہے کہ انہوں نے پوری زندگی ایک کرائے کے مکان میں بیٹھ کر اس ملک میں جمہوریت کو بحال رکھنے کے لیے ڈکٹیٹرشپ کے خلاف جدوجہد کرتے ہوئے گزارا۔ بہت سارے اختلافات کے باوجود بھی بعض چیزیں جو ہے وہ تسلیم کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک کے اندر جمہوریت کو پنپنے کے لیے، جمہوریت کو پھلنے پھولنے کے لیے مواقع نہیں دیے۔ دنیا میں ہر جگہ جمہوریت کے لیے، کارکنوں کے لیے، پارٹیوں کے کارکنوں کے لیے انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں تاکہ ان کی تربیت ہو جائے۔ ریلوے کا انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے تربیت کے لیے، منسٹری آف ہیلتھ کا انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے، ایجوکیشن کے انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ واحد سیاست ہے، سیاسیات ہے جس کے لیے کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے۔ کوئی پارٹی بھی جو ہے اپنے ورکروں کو کوئی تربیت نہیں کرتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ گورنمنٹ کی سرپرستی میں ایسے ادارے قائم ہوتے جہاں پر مختلف پارٹیوں کے کارکنوں کے ورکشاپس ہوتے، سیمینارز ہوتے، اور ایک تربیت کا پروگرام ہوتا، تو ہمارے ملک کے اندر جمہوریت پھلتی پھولتی اور کارکنوں کی تربیت ہوتی۔
آپ کو یقیناً اختلاف ہوگا بہت سارے قائدین سے، بہت سارے لیڈروں سے کہ وہ جو ہے وہ میرے نظریات کے مطابق نہیں ہے، میرے فکر کے مطابق نہیں ہے، لیکن ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ جمہوریت کے لیے، انسانی حقوق کے لیے، آئینی حقوق کے لیے جس آدمی نے بھی قربانیاں دی ہے وہ ہمارے لیے قابل فخر ہے. ہم اس کی تائید کریں گے، اس کی جدوجہد کو ہم سلام کریں گے. پاکستان میں بھی ہزاروں لوگوں نے صحبتیں، مصیبتیں برداشت کی ہے، اور یقیناً ایسے ایسے کارکن تھے جن کے کوئی مفاد نہیں تھا، صرف وہ اس ملک میں جمہوریت اور آئین کی بحالی کے لیے جدوجہد کرتے رہے. ایم آر ڈی کی آپ مومنٹ دیکھیں، اے آر ڈی کی مومنٹ دیکھیں، اسی طرح بہت ساری تحریکیں چلیں جو جمہوریت کی بحالی کے لیے چلیں. تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ سیاست کا سبجیکٹ اعلیٰ ترین سبجیکٹ ہے، اس سے اختلاف نہیں کرنا چاہیے. دنیا میں بہت سارے ملک جو ہے سیاست کے اوپر، جمہوریت کے اوپر، آئین کے اوپر وجود میں آئے، اور ایسے ایسے قائدین دنیا میں گزرے ہیں جن کا جمہوریت کے اوپر یقین تھا، آئین کے اوپر یقین تھا، اور وہ ہمارے لیے قابل قدر ہیں. ہمارے ملک کے اندر بھی جن لوگوں نے اس ملک کے اندر جمہوریت بحال رکھنے کے لیے جدوجہد کی ہے، ان کا حوصلہ افزائی ہونے چاہیے، ان کی قدر کرنے چاہیے. اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی لیڈر، کوئی آدمی، اگر کوئی قائد جو ہے اگر کرپشن میں مبتلا ہے، اگر کوئی کرپشن کرتا ہے یا کوئی اخلاقی غلطی کرتا ہے تو یقیناً اس کو سزا ہونا چاہیے، عدالتوں کے ذریعے سزا ہونا چاہیے. لیکن تمام سیاسی قائدین کو، تمام جمہوریت پسند لوگوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا اور ان سب کو طنز کرنا، ان کو تنگ کرنا، ان کو ذلیل کرنا، ان کو سکنڈلائز کرنا، یہ اچھا شیوہ نہیں ہے. ملک کے اندر اگر جمہوریت کو آپ نے پھلتے پھولتے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ جمہوری اداروں کو مضبوط کریں، پارٹیوں کے ورکروں کی قدر کریں، اور جو پارٹیاں جمہوریت کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں. یہ ہمارے لیے جو ہے آئندہ جا کر ہمارے ملک کی بہتری کے لیے بہت بڑا کارنامہ ہوگا. میرے دوستو، میں گلگت بلتستان کے حوالے سے بھی چند باتیں جو ہے وہ گزارش کرنا چاہتا ہوں. وہاں اس وقت جو ہے پی ٹی آئی کی، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت وجود میں آئی ہے، اور خالد خورشید صاحب ہمارے دوست جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے. اور الیکشن کے دنوں میں بہت سارے وعدے وعید ہوئے، یہاں سے فیڈرل منسٹرز گئے، قائدین گئے مختلف سیاسی پارٹیوں کے، اور انہوں نے لمبے چوڑے بڑے بڑے وعدے کیے، دعوے کیے، نعرے لگائے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان میں سے کوئی دعویٰ، کوئی مطالبہ پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. وہ الیکشن کمپین کے دن تھے، وہ الیکشن کا نعرہ تھا، لیکن حقیقی طور پر جو ہے وہ اس پر عمل ہوتے ہوئے نظر نہیں آتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت گلگت بلتستان میں تمام قائدین، خواہ وہ حزب اختلاف کے ہو یا حزب اقتدار کے ہو یا مذہبی پارٹیوں کے لوگ ہیں، ان سب کو مل کر ایک ایجنڈے کے اوپر متفق ہونا چاہیے اور اس کے لیے جدوجہد کرنا چاہیے کہ ہمارے علاقے کو آئینی صوبہ بنایا جائے. آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ اس مطالبے کے اوپر آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی تائید کیا ہے اور اس کے لیے کام کیا ہے. تو ہمیں آج تمام اداروں کا تائید حاصل ہے. صرف اس مطالبے کو حل کرنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی جدوجہد اور کوشش کرنی پڑے گی. اور اگر یہ مطالبہ پورا ہوتا ہے، ہمارا علاقہ آئینی صوبہ ڈکلیئر ہوتا ہے، تو پھر آپ کے باقی مسائل جو ہے وہ چھوٹے نظر آتے ہیں. سڑک بنانا، ڈسپنسری بنانا، سکول بنانا یقیناً ضرورت ہے، لیکن آئینی حقوق حاصل کرنے کا جو مطالبہ ہے، جو مسئلہ ہے، وہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر اس دفعہ بھی اتنے بڑے وعدوں کے باوجود اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے سرپرستی کے باوجود بھی، آئینی صوبہ دینے کا وعدہ کرنے کے باوجود بھی اگر اس دفعہ بھی آئینی صوبہ نہ دیا گیا تو پھر علاقے میں ایک مایوسی پھیلے گی، احساس محرومی پھیلے گی، جو اس علاقے کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ تمام سیاسی قائدین مل بیٹھے اور تمام اپنے جھگڑے، فتنے، فساد کو ایک سائیڈ میں رکھ کر ایک ایجنڈے پر، ایک نقطے پر متفق ہو جائیں کہ گلگت بلتستان کو آئینی صوبہ بنایا جائے. ہمارے کیٹو پہاڑ کو سردیوں کے موسم میں نیپالی ٹیم نے سر کیا. بہت قابل فخر بات تھی کہ اس سردی میں، اس برف میں نیپالی ٹیم نے جو ہے وہ کیٹو کو سر کیا، اور صدر مملکت نے بھی ان کو دعوت دیا، ان سے ملاقات کی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صدر صاحب سے کہ آیا پاکستان کا کیٹو کی حیثیت سے آپ نے ملاقات کی یا
آپ نے کس حیثیت میں ملاقات کی؟ یہ گلگت بلتستان کا کیٹو ہے یا پاکستان کا کیٹو ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیپالی ٹیم نے کیٹو کے اوپر پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرایا، بلکہ انہوں نے اپنا جھنڈا، بلکہ انہوں نے ڈنڈے اور جھنڈے سب اپنے ملک سے لے کر آئے تھے، ان کو لہرایا۔ ان کو پتہ تھا کہ یہ کیٹو پہاڑ کی حیثیت کیا ہے۔ میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے شاہراہ قراقرم کو، اگر آپ نے ننگا پربت کو، اگر آپ نے کیٹو کو، اگر آپ نے گلیشیئر کو، آپ نے اگر آئینی حیثیت نہیں دی تو آئندہ باتیں اٹھیں گی، انگلیاں اٹھیں گی، اور صرف گلگت بلتستان کے لوگ نہیں، بیرونی دنیا جو ہے اس وقت تاک میں بیٹھی ہوئی ہے کہ اس علاقے کے اوپر بات کی جائے۔ میں صدر مملکت سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس آئینی صوبے کے حوالے سے اپنا رول ادا کریں، اور پھر آرمی چیف جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ اس علاقے کے لیے خصوصی توجہ رکھ رہا ہے، خصوصی ہمدردی ہے۔ تو میں گزارش یہ کروں گا کہ آرمی چیف نے جو وعدہ کیا، جن قائدین سے ملاقات کر کے الیکشن کے بعد آئینی صوبہ ڈکلیئر کرنے کا وعدہ کیا ہے، اس پر عمل کرائیں۔ عمل کرنے سے ملک کی بقا اسی میں ہے، پاکستان کے لیے تحفظ اسی میں ہے، اور جو ایک انتہائی اہم جو علاقہ ہے، بارڈر ایریا ہے، جو چائنا سے ملتا ہے، افغانستان سے ملتا ہے، ہندوستان سے ملتا ہے، ایسے علاقے کے لیے اگر آپ آئینی حقوق دیں گے تو اس سے بہتری آئے گی، اور آپ کے بارڈر کے آر پار جو دشمن آپ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ان کے خلاف بھی ایک مضبوط آپ کے پاس ایک دلیل ہوگی۔ یقیناً ہندوستان اس پر آواز اٹھائے گا۔ ہندوستان تو چاہتا ہے کہ ہر قسم کی بات کی جائے، لیکن ہم ہندوستان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے جس طرح جموں و کشمیر پر قبضہ کیا ہوا ہے، ہم کسی اور علاقے پر قبضہ کرنا نہیں دیں گے، اور ہماری جو جدوجہد ہے، ہماری جو طاقت ہے، ہماری جو انرجی ہے، کشمیر کی آزادی کے لیے ہے، جموں کی آزادی کے لیے ہے، اور ہماری یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ لیکن جموں و کشمیر کی آزادی کی تناظر میں اگر گلگت بلتستان کو آئینی حقوق سے محروم رکھتے ہیں تو یہ بھی زیادتی ہوگی، انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی، آئین پاکستان کی خلاف ورزی ہوگی، اور اس علاقے کے لوگوں کے خلاف بہت بڑی سازش ہوگی، اور ان کے حقوق کو ضبط کرنے کے مترادف ہوگی۔ میں آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرے پروگرام کو پسند کرتے ہیں۔ آئندہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔